دوسرا باب احوال اور معمولات کا اختلاف۔ راہ آخرت کے سالکین عابد ہوں گے یا عالم ہوں گے، یا طالب علم ہوں گے، یا حاکم ہوں گے، یا پیشہ ور ہوں گے، یا موحد ہوں گے، یعنی ہمہ وقت باری تعالی کی ذات و صفات میں استغراق رکھنے والے ہوں گے۔ ان سب سالکین کی حالتیں جدا جدا ہیں، اسی اعتبار سے ان کے وظائف اور معمولات بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اول عابد، یہ وہ شخص ہے جو ہمہ وقت عبادت میں مصروف ہے، عبادت کے علاوہ اسے کوئی دوسرا کام نہیں ہے۔ اگر وہ یہ مشغلہ ترک کر دے تو اس کے پاس کام کرنے کے لیے کچھ بھی باقی نہ رہے۔ اس کے وظائف کی ترتیب وہی ہے جو گزشتہ صفحات میں ہم نے بیان کی ہے، البتہ اس میں تھوڑا بہت رد و بدل ممکن ہے، اس طرح کہ وہ اپنا بیشتر وقت نماز میں صرف کرے یا تلاوت میں لگائے یا سبحان اللہ وغیرہ پڑھتا رہے۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر روز 12,000 تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ بعض دوسرے حضرات 30,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا معمول بنائے ہوئے تھے۔ بعض حضرات ایک دن رات میں 300 رکعت سے 600 رکعت تک بلکہ 1000 رکعت تک پڑھ لیا کرتے تھے۔ عام معمول 100 رکعت کا تھا۔ بعض حضرات بکثرت تلاوت کیا کرتے تھے، ان میں سے کچھ 24 گھنٹے میں ایک اور بعض 2 قرآن ختم کر لیتے تھے۔ بعض صحابہ کرام ایسے بھی تھے جو دن بھر ایک ہی آیت میں غور و فکر کرتے رہتے اور اسی کو دہراتے رہتے۔ کرز ابن وبرہ جس زمانے میں مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، دن میں 70 بار اور رات میں 70 بار طواف کیا کرتے تھے۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے اور اسی دوران 2 قرآن بھی ختم کر لیا کرتے تھے۔ حساب لگایا جائے تو طواف کی مسافت 30 کوس ہوتی ہے اور رکعت کی تعداد 180 ہوتی ہے۔ یہاں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ ان میں کون سا عمل افضل ہے، نماز، تلاوت یا تسبیح؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نماز میں کھڑے ہو کر تدبر اور غور کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنا ان تینوں عبادتوں کو جامع ہے، لیکن کیونکہ اس عمل پر مواظبت مشکل ہے، اس لیے ہر شخص کا وظیفہ اس کے حال کے مطابق ہوگا۔ وظائف اور اوراد کا مقصد یہ ہے کہ دل کا تزکیہ ہو، آلائشوں سے اس کی تطہیر اور صفائی ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روشن رہے۔ طالب کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں جھانک کر دیکھے، جو وظیفہ اس کے دل کی کیفیت سے مناسبت رکھتا ہو اسے اختیار کر دیکھے۔ اگر اس وظیفے سے تھکن محسوس ہو یا طبیعت اکتانے لگے تو وظیفہ تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اکثر لوگوں کے حق میں ہم اوقات کے لحاظ سے وظائف کی تقسیم بہتر سمجھتے ہیں، کیونکہ لوگ عام طور پر کسی ایک عمل کی پابندی نہیں کر سکتے۔ یہ اور بات ہے کہ بعض لوگ ایک عمل کو اپنی عادت بنا لیں اور اسی میں لذت محسوس کریں، لیکن بہتر یہی ہے کہ ہر شخص اپنے لیے وہی وظیفہ منتخب کرے جو اس کی حالت سے مناسبت رکھتا ہو۔ مثلا اگر کوئی شخص تسبیح کے اثرات زیادہ محسوس کرتا ہے تو اسی کا التزام رکھے اور اس وقت تک تسبیح کا شغل جاری رکھے جب تک طبیعت ساتھ دے۔ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک ابدال کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ وہ ایک دریا کے کنارے نماز میں مشغول تھے کہ تسبیح پڑھنے کی آواز آئی، لیکن پڑھنے والا نظر نہیں آیا۔ ابدال نے بآواز بلند پوچھا، اے شخص تو کون ہے؟ میں تیری آواز سن رہا ہوں اور تیرا وجود میری نگاہوں سے اوجھل ہے۔ جواب آیا، میں ایک فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دریا پر متعین کیا ہے جب سے میں پیدا ہوا ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حمد و ثنا اور پاکی بیان کر رہا ہوں۔ ابدال نے فرشتے کا نام دریافت کیا، جواب دیا، میرا نام مہلیہیائیل ہے۔ انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ جو تسبیح تم پڑھتے ہو اس کا ثواب کس قدر ہے؟ فرشتے نے کہا، جو شخص 100 مرتبہ تسبیح پڑھ لے وہ مرنے سے پہلے ہی دنیا میں اپنی جنت دیکھ لیتا ہے۔ وہ تسبیح یہ تھی، سبحان اللہ العلی الدیان، سبحان اللہ الشدید الارکان، سبحان من یذهب باللیل ویاتی بالنہار، سبحان من لا یشغلہ شان عن شان، سبحان اللہ الحنان المنان، سبحان اللہ المسیح فی کل مکان،
میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں جو برتر ہے، جزا دینے والا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہوں جو طاقتور ہے۔ پاک ہے وہ جو رات لے جاتا ہے اور دن لاتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جسے ایک کام دوسرے کام سے بے نیاز نہیں کر سکتا۔ میں پاکی بیان کرتا ہوں اللہ کی جو رحم کرنے والا اور احسان کرنے والا ہے۔ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں جس کی ہر جگہ تسبیح کی جاتی ہے۔ یہ تسبیح اور اسی طرح کی دوسری تسبیحات اگر راہ آخرت کا طالب سنے اور دل میں اثر بھی محسوس کرے تو ان کا التزام کر لے۔ جس چیز سے دل میں اثر ہو اور جس میں خیر پوشیدہ ہو اس کی پابندی ضرور کرے۔ دوم، وہ عالم جو تصنیف و تالیف، تدریس اور افتاء وغیرہ کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہو، اس کے وظائف کی ترتیب عابد کے وظائف کی ترتیب سے مختلف ہے۔ عالم کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے مطالعے کی بھی ضرورت ہے۔ مطالعے کے بعد پڑھانا بھی ہے یا تصنیف و تالیف کا کام ہے۔ یہ وہ امور ہیں جن کے لیے خاصا وقت درکار ہے۔ اس میں شک نہیں کہ فرائض و واجبات کے بعد تدریس، تصنیف اور افتاء وغیرہ کے بڑے فضائل ہیں، اور نوافل میں وقت لگانے کے بجائے ان امور میں وقت لگانا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ کتاب العلم میں ہم علم کے فضائل بیان کر چکے ہیں۔ عبادت کی طرح علم میں بھی ذکر الہی ہے۔ عالم رات دن اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات میں غور و فکر کرتا ہے، لوگوں کو فیض یاب کرتا ہے، انہیں باطل کے اندھیرے سے حق کے اجالے میں لاتا ہے، آخرت کا راستہ بتلاتا ہے۔ طالب علم مسائل سیکھ کر اپنی عبادت صحیح کرتے ہیں۔ اگر وہ مسائل نہ سیکھیں تو ان کی تمام محنت بیکار جائے اور کچھ حاصل نہ ہو۔ ہر علم عبادت پر مقدم نہیں ہے، بلکہ وہ علم عبادت پر مقدم ہے جو لوگوں کو آخرت کی ترغیب دے، ان کے دلوں میں دنیا کی بے رغبتی پیدا کرے اور آخرت کے راستے پر چلنے میں ان کی مدد کرے۔ وہ علوم عبادت سے افضل نہیں ہیں جن سے حرص و ہوس پیدا ہو، ماہ و جال اور منصب و شہرت کی خواہش جنم لے، کیونکہ طبیعت ایک ہی کام کی مسلسل مصروفیت کا بار گراں برداشت نہیں کر سکتی۔ اس صورت میں عالم کو بھی مختلف قسم کے کاموں میں اپنے اوقات کو تقسیم کر لینا چاہیے۔ مثلاً اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ صبح سے طلوع آفتاب تک ذکر اور وظائف میں مشغول رہے، طلوع آفتاب کے بعد دوپہر تک درس و تدریس اور افادہ خلق میں مشغول رہے، بشرط یہ کہ اس سے استفادہ کرنے والے وہ لوگ ہوں جو آخرت کے لیے علم حاصل کرنا چاہتے ہوں۔ اگر اس طرح کے لوگ نہ ہوں تو اپنا وقت ان علمی مشکلات کو حل کرنے میں صرف کر دے جو مطالعہ، تدریس یا تصنیف و تالیف کے درمیان پیش آتی ہیں، اس لیے کہ ذکر سے فارغ ہونے کے بعد اور دنیا کے ہنگاموں میں لگنے سے پہلے دل ہر طرح کی آلائشوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، اور دل کی یہ صفائی مشکلات کے حل میں بڑی معاون ثابت ہوتی ہے۔ دوپہر سے عصر تک تصنیف و تالیف اور مطالعے میں مصروف رہے، فرض نمازوں اور بشری ضرورتوں کے علاوہ کسی اور کام میں نہ لگے، اور اگر دن بڑا ہو تو دوپہر میں قیلولہ بھی کر لے۔ عصر سے آفتاب کے زرد ہونے تک اپنے طلباء سے ان کے وہ اسباق سنیں جو تفسیر و حدیث وغیرہ علوم سے متعلق ہوں۔ آفتاب کے زرد ہونے سے غروب تک ذکر، استغفار اور تسبیح کا معمول بنائے۔ اس تفصیل کا حاصل یہ نکلا کہ عالم کے دن کے اوقات میں سے پہلا وقت زبانی عمل ذکر میں گزرا، دوسرا وقت قلب کے عمل فکر میں بسر ہوا، تیسرا وقت آنکھ اور ہاتھ کے عمل یعنی مطالعے کرنے اور لکھنے میں صرف ہوا، اور چوتھا وقت کان کے عمل یعنی سننے میں تمام ہوا، پانچواں وقت پھر زبان کے عمل ذکر کی نظر ہوا۔ اس طرح دن کا کوئی وقت اعضاء کے اعمال سے خالی بھی نہیں رہا اور دل جمعی بھی باقی رہی۔ جہاں تک رات کی تقسیم کا سوال ہے، اس سلسلے میں علماء کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرنی چاہیے۔ انہوں نے رات کے 3 حصے کیے تھے، ایک حصہ مطالعہ اور تدریس کے لیے، دوسرا حصہ نماز کے لیے اور تیسرا آرام کے لیے۔ یہ تقسیم غالباً سردی کے موسم سے تعلق رکھتی ہے، گرمی کی راتیں شاید اس تقسیم کی متحمل نہ ہو سکیں۔ ہاں، اگر دن میں نیند پوری کر لی جائے تو یہ ممکن ہے کہ گرمی میں بھی یہ معمول بنایا جا سکے۔ صوم طالب علم کے لیے نوافل اور ذکر کے مقابلے میں افضل یہ ہے
کہ وہ طلب علم میں مصروف رہے۔ اسی لیے ترتیب اوقات کے سلسلے میں عالم اور طالب علم دونوں کا ایک حکم ہے۔ اتنا فرق ہے کہ جس وقت عالم افادہ میں مشغول ہو تو طالب علم استفادہ کرے، اور جس وقت وہ مطالعہ اور تصنیف و تالیف میں مصروف ہو تو یہ درس کی تقریریں لکھے۔ باقی اوقات کی ترتیب وہی ہے جو عالم کے سلسلے میں بیان کی گئی ہے۔ کتاب العلم میں ہم نے جو کچھ عرض کیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ علم سیکھنا نوافل اور اذکار و وظائف سے افضل ہے، بلکہ اگر کوئی شخص باقاعدہ تحصیل علم کی غرض سے نہیں بلکہ محض سننے کے شوق میں علماء اور ذاکرین کی مجلسوں میں حاضری دے، اس کے لیے بھی یہ حاضری وظائف اور نوافل سے افضل ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ذر کی ایک روایت ہے، حضور مجلس علم افضل من صلاة 1000 رکعت و شہود 1000 جنازہ و عیادت 1000 مریض۔ علم کی مجلس میں حاضری 1000 رکعتوں سے، 1000 جنازوں میں شرکت سے اور 1000 مریضوں کی عیادت سے افضل ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب العلم میں گزر چکی ہیں۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، اذا رأیتم ریاض الجنت فرقعوا فیہا، فقیل یا رسول اللہ وما ریاض الجنہ، قال حلقۃ الذکر، جب تم جنت کے باغیچے دیکھو تو ان میں چر لیا کرو۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ جنت کے باغیچے کون سے ہیں؟ فرمایا ذکر کے حلقے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب العلم میں گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کعب ابن احبار فرماتے ہیں کہ اگر علم کی مجلسوں کے فضائل لوگوں کے علم میں آ جائیں تو اس کے لیے مرنے سے بھی گریز نہ کریں۔ عمرا اور حکام اپنے اقتدار اور اپنی حکومتیں بالائے طاق رکھ دیں، تجارت پیشہ لوگ بازار کا رخ نہ کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے سر پر تہامہ کے پہاڑوں کے برابر گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے، مگر جب وہ کسی عالم کی مجلس میں بیٹھتا ہے اور اس کے مواعظ کے اثر سے اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے تو اس حال میں اپنے گھر واپس ہوتا ہے کہ اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ تم لوگ علماء کی مجلسوں سے دور مت رہو، اللہ تعالیٰ نے علماء کی مجلسوں سے زیادہ افضل و اعلیٰ جگہ کوئی دوسری پیدا نہیں کی ہے۔ ایک شخص نے حضرت حسن بصری سے اپنے دل کی قساوت کا حال بیان کیا، فرمایا اس کا علاج یہ ہے کہ ذکر کی مجلسوں میں حاضر رہو۔ عمار نامی ایک بزرگ نے مسکینہ تفاویہ کو ان کے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا۔ مسکینہ تفاویہ زندگی بھر ذکر کی مجلسوں میں حاضری دیتی رہیں۔ عمار نے انہیں دیکھ کر کہا کہ اے مسکینہ خوش آمدید۔ جواب دیا، اب مسکنت ختم ہو گئی ہے اور تونگری حاصل ہو گئی ہے۔ عمار نے حال دریافت کیا، فرمایا اس شخص کا حال کیا پوچھتے ہو جسے اللہ نے جنت کی نعمتوں سے نواز دیا ہو؟ عمار نے پوچھا، مسکینہ یہ تو بتلاؤ کہ تمہیں یہ درجہ کس لیے نصیب ہوا؟ فرمایا مجھے یہ درجہ اس لیے ملا کہ میں ذکر کی مجلسوں میں حاضر رہتی تھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی باکردار اور خوش کلام واعظ کی نصیحت سے دل کی گرہیں کھل جائیں تو یہ ان بے شمار نمازوں سے افضل ہے جو دنیا کی محبت میں مبتلا رہ کر ادا کی جائیں۔ چوتھا، پیشہ ور۔ یہ وہ شخص ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے کمانے پر مجبور ہے۔ اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے اہل و عیال کو فاقوں سے مار ڈالے اور اپنا تمام وقت عبادت میں لگا دے، بلکہ کاروبار کے وقت اس کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ بازار جائے اور کمانے میں مصروف رہے۔ تاہم یہ ضروری ہے کہ کاروبار کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے یا تسبیح اور تلاوت میں مشغول رہے۔ تجارت یا حرفت کے ساتھ زبانی ذکر اور تلاوت کا اجتماع ممکن ہے، نماز کا اجتماع ممکن نہیں ہے۔ ہاں اگر باغ وغیرہ کا محافظ ہو تو نماز بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ باغ کی نگہبانی میں بظاہر ہاتھ کا کوئی کام نہیں ہے۔ بقدر ضرورت کمانے کے بعد ان وظائف کا اہتمام کرے جو گزشتہ صفحات میں بیان کیے گئے ہیں، لیکن اگر بقدر ضرورت سے زائد کمائے اور زائد از ضرورت مال صدقہ دے دے
تو یہ عمل وظائف سے افضل ہے، کیونکہ متعدی عبادتوں کا نفع لازم عبادت کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ صدقہ کی نیت سے کمانا بجائے خود ایک عبادت ہے۔ اس عبادت سے اللہ تعالیٰ کا تقرب بھی ملتا ہے اور فقراء اور مساکین کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اس طرح اسے مسلمانوں کی دعاؤں کی برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں اور اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ پانچواں، حاکم، امام، قاضی اور مسلمانوں کے امور کا ذمہ دار، یہ سب حکام کے دائرے میں آتے ہیں۔ یہ لوگ اگر شریعت کے مطابق اور اخلاص نیت کے ساتھ مسلمانوں کی ضرورتوں کی تکمیل کریں تو ان کا یہ عمل مذکورہ بالا وظائف سے افضل ہوگا۔ حاکم کے سلسلے میں مناسب یہ ہے کہ وہ دن کو صرف فرائض پر اکتفا کرے اور مسلمانوں کے سلسلے میں عائد شدہ ذمہ داریوں کی تکمیل کے سلسلے میں مشغول رہے اور رات کو مذکورہ وظائف ادا کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی معمول تھا۔ فرماتے تھے، مجھے نیند سے کیا مطلب؟ اگر دن کو سوؤں تو مسلمانوں کے حقوق ضائع کروں اور رات کو سوؤں تو اپنے نفس کو ہلاکت میں مبتلا کروں۔ گزشتہ صفحات میں جو کچھ عرض کیا گیا اس سے تم نے یہ بات اچھی طرح سمجھ لی ہوگی کہ بدنی عبادت پر دو امر مقدم ہیں، ایک علم اور دوسرا مسلمانوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ۔ یہ دونوں امر بذات خود عبادت ہیں، افضل اس لیے ہیں کہ ان کا شمار ان امور میں ہوتا ہے جن کا نفع متعدی ہے، لازم نہیں ہے۔ یعنی علم سے صرف عالم ہی فائدہ نہیں اٹھاتا بلکہ دوسرے لوگ بھی مستفید ہوتے ہیں۔ اسی طرح حسن سلوک کا فائدہ صرف عمل کرنے والے ہی کو نہیں پہنچتا بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی پہنچتا ہے۔ چھٹا، موحد، یہ وہ شخص ہے جو وحدہ لا شریک کی ذات پاک میں مستغرق رہے، اس کے سوا کوئی منتہائے فکر نہ ہو، نہ اللہ کے سوا کسی دوسرے سے محبت کرتا ہو، نہ کسی سے ڈرتا ہو اور نہ کسی سے رزق کی توقع رکھتا ہو، بلکہ اسے ہر چیز میں اللہ ہی کا جلوہ نظر آتا ہو۔ جو لوگ اس درجے تک پہنچ جاتے ہیں انہیں مختلف اوراد و وظائف میں ترتیب و تقسیم کی ضرورت نہیں ہے۔ فرائض کے بعد ان کا صرف ایک وظیفہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کے دل ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہیں۔ ان کے دل میں کوئی بھی خیال گزرے، ان کے کانوں میں کوئی بھی آواز آئے، انہیں کسی بھی چیز کا مشاہدہ ہو، ہر حالت اور ہر کیفیت ان کے لیے عبرت و معزت کا سبب ہو۔ ان کی حرکت و سکون اللہ تعالیٰ کی رضا کا آئینہ دار ہو۔ ایسے لوگوں کی ہر حالت درجات میں اضافہ کرتی ہے، اس لیے اس کے نزدیک ایک عبادت اور دوسری عبادت میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو فنا کر لیا۔ ان لوگوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد صادق آتا ہے، وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرُ لَكُمْ وَرَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ۔ پارہ نمبر 15، رکوع نمبر 14، آیت نمبر 16۔ اور جب تم لوگوں سے الگ ہو گئے ہو اور ان کے معبودوں سے بھی مگر اللہ سے الگ نہیں ہوئے تو تم فلاں غار میں چل کر پناہ لو، تم پر تمہارا رب اپنی رحمت پھیلا دے گا۔ اس آیت میں بھی یہی لوگ مراد ہیں۔ انی ذاہب الی ربی سیہدین، پارہ نمبر 23، رکوع نمبر 7، آیت نمبر 99۔ اور ابراہیم کہنے لگے کہ میں تو اپنے رب کی طرف چلا جاتا ہوں، وہ مجھ کو اچھی جگہ پہنچا ہی دے گا۔ یہ صدیقین کا انتہائی درجہ ہے۔ یہاں تک صرف وہی لوگ پہنچ پاتے ہیں جو زمانہ دراز تک مذکورہ وظائف کی پابندی کریں۔ صدیقین کے درجے پر فائز لوگوں کے حالات سن کر راہ آخرت کے سالکین غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں اور خود کو اس درجے کا اہل تصور نہ کریں اور نہ اس غلط فہمی کی وجہ سے اوراد و وظائف سے بے اعتنائی اختیار کریں، بلکہ اس درجے پر وہی لوگ فائز ہوتے ہیں جن کے دلوں میں نہ وسوسے ہوں، نہ شیطانی خیالات اور نہ گناہوں کا تصور، نہ وہ پریشانیوں سے گھبرائیں اور نہ دنیا کے معاملات ان کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ یہ رتبہ آسانی سے نہیں ملتا، اس کے لیے بلا وجہ غلط فہمی کا شکار نہ ہوں، اپنی عاقبت خراب نہ کریں، بلکہ مستقل مزاجی کے ساتھ بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت میں لگے رہیں۔ ہدایت کے مختلف راستے۔ گزشتہ صفحات میں ہم نے جو کچھ عرض کیا وہ سب اللہ تک پہنچنے کے مختلف راستے ہیں۔ ارشاد باری ہے،
کل یعمل علی شاکلتہ فرتکم اعلم بمن ہوا اہدی سبیلا، پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 9 آیت نمبر 84۔ آپ فرما دیجئے کہ ہر شخص اپنے طریقے پر کام کر رہا ہے، سو تمہارا رب خوب جانتا ہے اس کو جو زیادہ ٹھیک راستے پر ہو۔ ہدایت یافتہ سب ہیں، مگر بعض لوگوں کو بعض دوسرے لوگوں کے مقابلے میں جلد ہدایت مل جاتی ہے، اور وہ لوگ زیادہ ہدایت کا مستحق قرار پاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الایمان 33 ثلاثمائة طریقة من لقاء اللہ بالشہادة على طریق منها دخل الجنہ۔ ایمان کے 333 طریقے ہیں، جو شخص ان میں سے کسی ایک پر بھی مرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ابن شاہین اور الکائی طبرانی اور بحقی نے مغیرہ بن عبد الرحمن سے یہ الفاظ نقل کیے ہیں، الایمان 333 شریعت فمن وفی شریعت منہن دخل الجنہ۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ رسولوں کی تعداد کے مطابق ایمانی طریقے بھی 313 ہیں، جو صاحب ایمان بھی ان اخلاق میں سے کسی ایک اخلاق پر عمل پیرا ہے وہ اللہ کی طرف گامزن ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگرچہ لوگ مختلف طریقوں پر عبادت کرتے ہیں مگر سب حق پر ہیں، جیسا کہ قرآن پاک کی اس آیت میں فرمایا گیا، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 57۔ یہ لوگ جن کو یہ مشرکین پکار رہے ہیں وہ خود ہی اپنے رب کی طرف ذریعہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب بنتا ہے۔ ان لوگوں میں اگر فرق ہے تو صرف قرب کے درجات کا فرق ہے، اصل قرب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کی معرفت زیادہ حاصل ہے، یقیناً وہی لوگ اللہ کی زیادہ عبادت کریں گے جنہیں اللہ کی زیادہ معرفت حاصل ہوگی، اس لیے کہ جو شخص اللہ کو پہچان لیتا ہے وہ غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ وظائف کی مداومت۔ وظائف کے سلسلے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کی پابندی کی جائے، کیونکہ وظائف کا مقصد یہ ہے کہ باطن میں تبدیلیاں رونما ہوں۔ ایک دو بار کا عمل مؤثر نہیں ہوتا، اگر ہوتا بھی تو اتنا کم محسوس بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مکمل اثر اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب تمام اعمال ادا کیے جائیں اور ان میں تسلسل ہو۔ عابد بھی فقیہ کی طرح ہوتا ہے۔ اگر فقیہ یہ چاہے کہ مجھے علم فقہ میں ید طولہ حاصل ہو جائے تو ایک دو مسائل یاد کر لینے سے وہ ماہر فقیہ نہیں کہلا سکتا۔ نہ اس طرح فقیہ ہو سکتا ہے کہ ایک رات بیٹھ کر 2-4 مسائل یاد کر لے، پھر 10 دن کے لیے یہ سلسلہ ختم کر دے، پھر ایک رات محنت کرنے بیٹھ جائے، بلکہ اگر وہ محنت کو تمام راتوں پر تقسیم کر دے اور ہر رات تھوڑی دیر بیٹھ کر مسائل یاد کر لیا کرے تو اسے بہت جلد مہارت حاصل ہو سکتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد گرامی میں یہی حقیقت بیان فرمائی ہے، احب الاعمال الی اللہ دوامها وان قل۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے، اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو مستقل ہو، چاہے مقدار میں کم ہی کیوں نہ ہو۔ لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے متعلق دریافت کیا۔ آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، کان عملہ دیمت وکان اذا عمل ثبتہ، اور یہ مسلم کی حدیث ہے، آپ کا عمل دائمی تھا، جب آپ کوئی عمل کرتے تھے تو اسے مستحکم کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من عود اللہ عبادت فترکہ ملالت مقتہ اللہ۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے کسی عبادت کا عادی بنایا ہو اور پھر وہ اسے اکتا کر چھوڑ بیٹھے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث کتاب الصلاۃ میں گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد
وہ 2 رکعتیں گھر پر ادا کیں جو ایک وفد کی آمد کی وجہ سے رہ گئی تھیں۔ اس کے بعد ہمیشہ وہ 2 رکعتیں عصر کے بعد پڑھنے لگے۔ گھر پر پڑھنے کا منشا یہ تھا کہ صحابہ اسے ضروری قرار نہ دیں۔ حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے یہ واقعہ تفصیل سے روایت کیا ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ بخاری و مسلم میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، انہ صلی بعد العصر رکعتین وقال شغلنی ناس من عبد القیس عن الرکعتین بعد الظہر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ما ترکھا حتی لقی اللہ، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہاں اگر یہ کہا جائے کہ عصر کا وقت نماز کے لیے مکروہ ہے تو پھر آپ نے اس کی رعایت کیوں نہیں فرمائی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عصر کے بعد نماز کی کراہت کی 3 وجہیں ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ سورج کی پرستش کرنے والوں کی مشابہت نہ ہو۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ شیطان کے سینگ نمودار ہونے کے وقت سجدہ نہ ہو۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ذرا سی فرصت مل جائے تاکہ 2 نمازوں کے درمیان اکتاہٹ نہ ہو۔ یہ تینوں وجوہات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نہیں ہو سکتی، اس لیے اس باب میں ہم آپ کو دوسروں پر قیاس نہیں کریں گے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے یہ نماز مسجد میں پڑھنے کے بجائے گھر میں ادا کی تاکہ لوگ اسے حجت نہ بنا لیں اور عصر کے بعد نماز نہ پڑھنے لگیں۔ تیسرا باب، رات کی عبادت کے فضائل، مغرب اور عشاء کے درمیان عبادت کی فضیلت۔